کاروان حریت جب اس دوراہے پر پہنچا جہاں سے ایک راستہ عراق کو جاتا تھا اور دوسرا مدینہ کو، تو جناب سید سجاد علیہ السلام کے حکم سے ان لوگوں نے عراق کا راستہ اختیار کیا، اور یوں یہ کاروان حریت ایک بار پھر سرزمین کربلا پہنچ گیا۔ اس جگہ پر جہاں کاروان شہادت کو لوٹا گیا تھا اور قیدیوں کا یہی کاروان بنام حریت تشکیل پایا تھا۔ جب کاروان حریت کربلا پہنچا تو وہاں پر دیکھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری بھی بنی ہاشم اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ افراد کے ساتھ امام مظلوم سید الشہداء اور دوسرے شہیدان راہ خدا کی زیارت کے لیے آ پہنچے۔ یاد رہے ان کا نام جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حزام انصاری ہے۔ بیعت ثانیہ میں کم سن تھے، اس وقت مکہ میں اپنے والد کے ہمراہ تھے۔ بعض مورخین انہیں جنگ بدر میں بھی شریک سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کے ہمراہ 18 غزوات میں شرکت کی اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کی معیت میں شرکت کی۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث منقول ہیں۔ آخر عمر میں آنکھیں جواب دے گئی تھیں، 94 سال کی عمر پائی اور بقول 74 سال یا 78 یا وفات پائی اور مدینہ میں دفن ہوئے۔ غرض دونوں قافلوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر سخت گریہ وزاری کی، خوب آہ و بکا کی۔ اب چونکہ رونے پر کسی قسم کی پابندی نہیں تھی، خوب جی بھر کر روئے، سر و سینے پر ماتم کیا، نوحہ خوانی کی اور عزاداری کی مجلس برپا کی۔ رونے اور ماتم کی آوازیں سن کر اطراف کے دیہاتوں کی عورتیں بھی ان کے ساتھ عزاداری میں شریک ہو گئیں۔ زینب عالیہ مستورات کے حلقے میں آ گئیں، گریبان چاک کر کے غمناک آواز اور دردناک لہجے میں بھائی کو مخاطب کر کے کہا: ہائے میرے بھائی، ہائے پیارے حسین، ہائے رسول خدا کے محبوب حسین، اے مکہ و مینا کے فرزند، اے فاطمہ زہرا کے لال، اے علی مرتضیٰ کے نور نظر، ہائے ہائے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں۔ جناب ام کلثوم نے اپنے منہ پر تماچے مارنا شروع کر دیے اور فریاد کر کے کہنے لگیں: آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ام کلثوم کی حالت زار دیکھ کر دوسری عورتوں نے بھی ماتم کرنا شروع کر دیا۔ حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی نے فریاد کی: کس قدر سخت ہے یہ آپ کا صدمے برداشت کرنا جو آپ کی امت نے آپ کے اہل بیت پر وارد کیے ہیں۔ انہیں شہید کرنے کے بعد ہمارے سروں سے چادریں بھی نہیں رہنے دی۔ عطیہ وفی کو شیخ طوسی نے اپنے رجال کی فہرست میں حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ یہ بقالی کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں جو ہمدان کا ایک قبیلہ ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے جس کی 5 جلدیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ ابن عباس کے سامنے 3 بار پڑھا ہے، لیکن صرف قرآن مجید کی قرأت 70 مرتبہ ان کے پاس پڑھی ہے۔ بہرحال یہی عطیہ وفی کہتے ہیں، قبر حسین کی زیارت کے قصد سے جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ کربلا پہنچے۔ جابر دریائے فرات کے کنارے گئے اور وہاں پر غسل زیارت کیا اور احرام باندھنے والوں کی طرح ایک چادر اوڑھی، پھر اپنے پاس رکھی ہوئی خوشبو سے خود کو معطر کیا۔ قدم قدم پر ذکر خدا کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی قبر کے نزدیک پہنچے۔ مجھے کہا: میرے ہاتھ کو حسین کی قبر پر رکھ۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو قبر پر رکھا۔ ہاتھوں کے قبر کے نزدیک پہنچنے کی دیر تھی کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔
میں نے ان کے چہرے پر پانی چھڑکا جس سے وہ ہوش میں آ گئے اور 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین۔ پھر کہا دوست کو دوست جواب نہیں دے رہا۔ پھر انہوں نے اپنے تئیں کہا اس ذات سے جواب کی کیا توقع کی جا سکتی ہے جو خاک و خون میں غلطہ ہو اور جس کے سر اور بدن میں جدائی واقع ہو چکی ہو۔ پھر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سب سے بہترین پیغمبر کے فرزند ہیں، مومنین کے سردار کے بیٹے ہیں، خاندان ہدایت و تقویٰ کی اولاد ہیں، اصحاب کساء میں 5ویں شخصیت ہیں، نقیبوں کے سردار کے فرزند ہیں، فاطمہ زہرا سید النساء کے نور نظر ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ سرکار سید المرسلین کے مبارک ہاتھوں نے آپ کو غذا دی ہے اور آپ کی پرورش پرہیزگار آغوشوں میں ہوئی، ایمان کے سینے سے دودھ پیا اور اسلام کے ذریعے ہی آپ کی دودھ بڑھائی ہوئی، اس طرح سے پاکیزہ زندگی گزاری، پاک و پاکیزہ حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ البتہ مومنوں کے دل آپ کی فراق کی وجہ سے غم میں ڈوبے ہیں، مگر آپ کی کسی بھی نیکی میں کسی قسم کے شک کی کار نہیں۔ بس آپ پر اللہ کا سلام ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے بھی وہی راستہ اختیار کیا ہے جو آپ کے شہید بھائی حضرت یحییٰ بن زکریا نے اختیار کیا تھا۔ اس کے بعد جابر نے امام علیہ السلام کے جانثار ساتھیوں کے قبور کی طرف رخ کر کے کہا تم پر سلام ہو اے وہ ارواح جو حسین کے آنگل میں نزول فرما چکی ہو اور محو آرام، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نمازیں ادا کی، زکوٰۃیں دیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا، منکرین خدا کے ساتھ جہاد کیا اور اللہ کی عبادت کرتے رہے حتیٰ کہ موت کا جام نوش فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق مبعوث فرمایا ہے، جن نیکیوں میں آپ وارد ہوئے ہیں ان میں ہم بھی شریک ہیں۔ عطیہ نے کہا جابر ہم نے تو ان جیسا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ جابر نے کہا عطیہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے سنا، جو شخص جس گروہ کو دوست رکھتا ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو کسی قوم کے عمل کو دوست رکھتا ہوگا وہ ان کے عمل میں شریک ہوگا۔ خاندان رسالت کے داغ دیدہ افراد جب کربلا میں پہنچے تو اپنے عزیزوں اور پیاروں کی عزاداری میں مصروف ہو گئے، چونکہ کربلا سے کوفہ روانہ ہونے کے وقت انہیں رونے اور عزاداری کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ یہ حسرت دل میں لیے پابند رسن ہو کر اور قیدی بنا کر کوفہ لے جائے گئے، لیکن اب وہ سب پابندیاں اٹھائی جا چکی تھیں، عزاداری کی مکمل آزادی تھی۔ اسی لیے سید ابن طاؤس اپنی کتاب الملحوف میں لکھتے ہیں ایسا ماتم کیا اور عزاداری برپا کی جس سے جگر پاش پاش ہو جاتا تھا، اور یہ سلسلہ 3 دن تک اسی طرح جاری رہا۔ امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا کہ ان قبروں کے آس پاس ماتم و عزا کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو پھر نہ تو کوئی مستور زندہ رہے گی اور نہ ہی کوئی بچہ، رو رو کر موہ سرائی، ماتم داری اور عزاداری کی مجلسیں منعقد کر کے خود کو ختم کر دیں گے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ مدینہ جانے کی تیاری کی جائے۔ امام کے حکم کے مطابق سب تیار ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک بچی روتے اور فریاد کرتے ہوئے تمام اہل حرم کو سید الشہداء کی قبر سے وداع کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے آئی اور کہا بیویوں سب مل کر آخری مرتبہ میرے شہید بابا کو الوداع کہو۔ چنانچہ سب بیویوں نے قبر مقدس کے گرد جمع ہو کر دکھی دلوں، بہتی آنکھوں اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ مظلوم کربلا کو آخری سلام کیا اور وداع کی۔ اس موقع پر بچی نے مظلوم بابا کی قبر کو سینے سے لگا کر شدید گریہ کیا، راڑیں مار مار کر روئی اور یہ مرثیہ کہا اے کربلا ہم تیرے اندر ایسا جسم امانت چھوڑ کر جا رہے ہیں جو بغیر غسل و کفن کے دفن کیا گیا ہے،
اے کربلا، ہم تیرے پاس اپنی وہ یادگار چھوڑے جا رہے ہیں جو احمد مجتبیٰ اور ان کے وسیع علی مرتضیٰ علیہ السلام کی روح ہے۔ اس کے بعد یہ کاروان مدینے کی جانب روانہ ہو گیا۔